سامعین کرام، چلتے ہیں اگلی قسط کی طرف۔ پہلے کا عنوان ہے خلیفہ کی پاپ بیتی۔ خلیفہ کی مصیبت یہ تھی کہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بوڑھا ہو چلا تھا، مگر اس کی ڈینگوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بڑھاپے نے فینٹیسی اور خواہش نفس کو بھی حقیقت نفس الامری بنا دیا ہے۔ اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ ایک پرانی مثل ہے کہ بڑھاپے میں انسان کی شہوانی قوت زبان میں آ جاتی ہے۔ اس کی مشیخت بھری داستان سچی ہو یا نہ ہو، داستان کہنے کا انداز سچا اور کھرا تھا۔ اس کے سادہ دل سننے والے ایسے ہیپناٹائز ہوتے کہ یہ خیال ہی نہ آتا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، بس جی چاہتا یوں ہی بولے چلا جائے۔ خلیفہ کی کہانی اسی کی زبانی جاری ہے، ہم نے صرف نئی سرخی لگا دی ہے۔ او یار فقیرہ گلبیا نٹنی تو جانو آگ بھری چھچھوندر تھی، وہ چڑھتی سی نظر بھی پڑ جائے تو جھٹ نیم کی ٹہنی ہاتھ میں تھما دیتی تھی۔ یار جھوٹ نہیں بولوں گا، روز قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ میاں کے علاوہ والد صاحب کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اب تجھ سے کیا پردہ، میں کوئی پیر پیغمبر تو ہوں نہیں، گوشت پوش کے انسان ہوں، اور جیسا کہ مولوی حشمت اللہ کہتے ہیں انسان خطائے نسوان کا پتلا ہے۔ تو یار واقع یہ ہے کہ نیم کی ٹہنی مجھے بھی لہرانی پڑی، میٹھا برس بھی نہیں لگا تھا، 17واں چل رہا تھا کہ فصیحتہ ہو گیا۔ پر یقین جانو تمیزن ایک نمبر اشراف عورت تھی، ایسی ویسی نہیں، بیاہی تیاہی تھی، پڑوس میں رہتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے جوانی اور پڑوسی کے گھر میں ایک ساتھ ہی قدم رکھا۔ عمر میں مجھ سے 20 نہیں تو 15 برس ضرور بڑی ہوگی۔ بدن جیسے کسی کسائی ڈھولک، ہوا بھی چھو جائے تو بجنے لگے۔ میں اس مکان کی چھت پر پتنگ اڑانے جایا کرتا تھا۔ وہ مجھے آتے جاتے کبھی گزک کبھی اپنے ہاتھ کا حلوہ کھلاتی۔ جاڑے کے دن تھے، اس کا میاں جو اس سے عمر میں 20 نہیں تو 15 برس بل ضرور بڑا ہوگا، اولاد کا تعویذ لینے فرید آباد گیا ہوا تھا۔ کھی میں 4 پتنگیں کٹوا کر چرخی بغل میں دبائے چھت پر سے اترا تو دیکھا کہ وہ چھترے بانوں کی چرپائی کی آڑ کر کے نہا رہی ہے۔ آنکھوں میں اب تلک بان کی جالی کے پیچھے کا سما بسا ہوا ہے۔ مجھے آتے دیکھ کر ایک دم الف کھڑی ہو گئی۔ یار تجھے کیا بتاؤں، میری رگ رگ میں پھلجڑیاں چھوٹنے لگیں۔ گھڑی بھر میں موزے کی طرح الٹ کے رکھ دیا۔ گزا کی خاصیت گرم ہوتی ہے۔ میرے مرض کا بھانڈا پھوٹا تو والد صاحب اللہ ان کی بال مغفرت کرے آپے سے باہر ہو گئے، جوتا تان کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تو میرا نطفہ نہیں، میرے سامنے سے ہٹ جا نہیں تو ابھی گردن اڑا دوں گا۔ حالانکہ تلوار تو درکنار، گھر میں بھونٹی کند چھری تلک نہ تھی جیسے نکٹے کی ناک کٹ سکے۔ پھر میں ان سے قد میں 1.5 بالشت بڑا تھا، پر ان کا اتنا رعب تھا کہ میں اپنے رنگین تہمت میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ماں میرے اور ان کے درمیان ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ایک بات یاد ہے، بیچ بچاؤ کرانے میں چوڑیاں ٹوٹنے سے ماں کی کلائی سے خون ٹپکنے لگا۔ دن رات محنت مزدوری کرتی تھی، جہاں تک میری چھٹپن کی یادداشت کام کرتی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر ہمیشہ جھریاں ہی دیکھیں، آنسو اس کی جھریوں سے ریکھ ریکھ بہہ رہے تھے۔ مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے ماں کے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی اللہ قسم میرے لال پہ دشمنوں نے بہتان لگایا ہے۔ میں نے والد صاحب سے بتیرا کہا کہ پرانے باجرے کی کھچڑی اور پال کے آم کھانے سے گرمی چڑھ گئی ہے۔ سنیے تو صحیح، مشکی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر چڑھنے سے مجھے یہ موذی مرض لگا ہے۔ تک مریاں، اس کو تک ملنگا بھی کہتے ہیں، تک مریاں سے حدت نکل جائے گی۔ پر وہ بھلا ماننے والے تھے، کہنے لگے ابے تک مریاں کے بچے، میں نے گڑیاں نہیں کھیلی ہیں، تو نے نائیوں کی عزت خاک میں ملا دی، بزرگوں کی ناک کٹوا دی۔ ماں کے سوا کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ چھوٹے بھائی روز مجھ سے جھگڑنے لگے، اس لیے کہ ماں نے ان کے اور والد کے آم اور گھی میں ترتراتی باجرے کی کھچڑی بند کر دی تھی۔ یار فقیرہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اللہ میاں کو اپنے بندوں سے اتنی بھی محبت ہوئی جتنی میری ان پڑھ ماں کو مجھ سے تھی تو اپنا بیڑا پار جانا۔ حشر کے دن سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور مولویوں کی کھچڑی اور آم بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
خیر اور تو جو کچھ ہوا سو ہوا، پر میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ تمیزن پر میرے چچا جان قبلہ کسی زمانے میں مہربان رہ چکے ہیں۔ جوانی قسم ذرا بھی شک گزرتا تو اپنا دل مار کے بیٹھ رہتا، بزرگوں کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ یار جوانی میں حال ہی تھی کہ نبض پہ انگلی رکھو تو ہتھوڑے کی طرح ضرب لگاتی تھی۔ شکل بھی میری اچھی تھی، طاقت کا یہ حال کہ کسی لڑکی کی کلائی پکڑ لوں تو اس کا چھڑانے کو جی نہ چاہے۔ خیر وہ دن ہوا ہوئے، میں کہہ یہ رہا تھا کہ علاج مرض سے کہیں زیادہ جان لیوا تھا۔ بعد کو گرمی چھاڑنے کے لیے مجھے دن میں 3 دفعہ قدے ٹھنڈائی اور دھنیا کے عرق اور کتیرا گوند کے پلائے جاتے، اور 2 وقتہ پھیکی روٹی کوتمیر ہرا دھنیا کی بے نمک مرچ کی چٹنی کے ساتھ کھلائی جاتی۔ اسی زمانے سے میرا نام بھیا کوتھیمر پڑ گیا۔ والد صاحب کو اس وقوع سے بہت صدمہ پہنچا۔ شکی مزاج آدمی تو تھے ہی، کبھی خبر آتی کہ شہر میں فلاں جگہ ناجائز بچہ پڑا ملا ہے تو والد صاحب مجھے کو آنکھ بوکا نظروں سے دیکھتے۔ انہیں محلے میں کوئی لڑکی تیز قدموں سے جاتی نظر آ جائے تو سمجھتے کہ ہو نہ ہو میں در پہ اظہار ہوں۔ ان کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ دشمنوں نے مشہور کر دیا کہ تمیزن نے ایک ہی رات میں داڑھی سفید کر دی۔ خود ان کا بھی یہی خیال تھا۔ انہوں نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے ریلوائی گارڈ کی جھنڈی سے بھی زیادہ لہو لہان رنگ کا تہمت بندوا دیا، اور ٹہنی کے بجائے نیم کا پورا گدا میرے قد سے بھی بڑا مجھے تھما دیا۔ میں نے شنکرات کے دن اس سے 8 پتنگیں لوٹیں۔ لڑکپن بادشاہی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی مجھے حضرت سلیمان کا تخت میں ہدہد اور ملکہ سبا بھی دے دیتا تو وہ خوشی نہیں ہوتی جو ایک پتنگ لوٹنے سے ہوتی تھی۔ یار کسی دن تلے میں کھانے تو کھلا دے۔ مدتیں ہوئیں، مزہ تک یاد نہیں رہا۔ ماں بڑے مزے کے بناتی تھی۔ فقیرہ میں نے اپنی ماں کو بڑا دکھ دیا۔ خلیفہ اپنی ماں کو یاد کر کے یک آپ دیدہ ہو گیا۔ بزرگوں کا قتل عام۔ خلیفہ اپنے موجودہ منصب اور فرائض کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، اس کا دل ابھی تک گھوڑے میں اٹکا ہوا تھا۔ ابھی آتی ہے بو بالش سے اس کی اسپِ مشکی کی۔ ایک دن وہ دکان کے مینیجر مولانا کرامت حسین سے کہنے لگا کہ مولانا ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جس بچے کے چپت اور جس سواری کے چابک نہ مار سکو وہ روز قیامت کے دن تلک قابو میں نہیں آنے کا۔ نادر شاہ بادشاہ تو اسی واسطے ہاتھی کے عہدے سے کود پڑا اور جھنجھل میں آ کے قتل عام کرنے لگا۔ ہمارے سارے بزرگ قتل عام میں گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ گود کے بچوں تک کو بلم سے چھید کر ایک طرف کو پھینک دیا۔ ایک مرد زندہ نہیں چھوڑا۔ مولانا نے ناک کی نوک پہ رکھی ہوئی اینک کے اوپر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، خلیفہ پچھلے 500 سال میں کوئی لڑائی ایسی نہیں ہوئی جس میں تم اپنے بزرگوں کو چن چن کر نہ مروا چکے ہو؟ جب قتل عام میں تمہارا بیج ہی مارا گیا، جب تمہارے سارے بزرگ ایک کو ایک قتل کر دیے گئے تو اگلی نسل کیوں کر پیدا ہوئی؟ بولا آپ جیسے اللہ لوگ کی دعاؤں سے۔ بزرگوں میں سب سے زیادہ فخر وہ اپنے دادا پر کرتا تھا، جس کی ساری زندگی کا واحد کارنامہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ 85 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا پرو لیتا تھا۔ خلیفہ اس کارنامے پر اس درجہ مطمئن بلکہ مرعوب تھا کہ یہ تک نہیں بتاتا تھا کہ سوئی پرونے کے بعد دادا اس سے کیا کرتا تھا۔ کار کی کایا پلٹ۔ ایک دن رابسٹن روڈ کے تراہے کے پاس رسالہ افکار کے دفتر کے قریب کار کا بریک ڈاؤن ہوا۔ اسی وقت اس میں گدھا گاڑی جوت کے لارنس روڈ لے گئے۔ اس دفعہ مستری کو بھی رحم آ گیا۔ کہنے لگا آپ شریف آدمی ہیں، کب تک برباد ہوتے رہیں گے؟ اونچی پونجی بیپاری کو اور منوس سواری مالک کو کھا جاتی ہے۔ کار تلے آ کر آدمی مرتے تو ہم نے بھی سنے تھے، لیکن یہ ڈائن تو اندر بیٹھے آدمی کو کھا گئی۔ میرا کہنا مانیں، اس کی باڈی کٹوا کر ٹرک کی باڈی فٹ کروا لیں، لکڑی لانے لے جانے کے کام آئے گی۔ میرے سالے نے باڈی بنانے کا کارخانہ نیا کھولا ہے، آدھے داموں میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ 200 روپے میں انجن کی ری بورنگ میں کر دوں گا، اوروں سے 750 لیتا ہوں۔ کایا پلٹ کے بعد آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ اور یہ اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ نئی باڈی فٹ ہونے کے بعد کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہے کیا۔ ملزموں کو عدالت لے جانے والی حوالاتی ویگن، کتے پکڑنے والی گاڑی، مذبح خانے سے تھلاتی راسیں لانے والا خونی ٹرک، اس شکل کی یا اس سے دور پرے کی مشابہت رکھتی ہوئی کوئی شے انہوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ مستری نے یقین دلایا کہ آپ اسے 2-3 مہینے صبح و شام مسلسل دیکھتے رہیں گے تو اتنی بری معلوم نہیں ہوگی۔
اس پر مرزا بولے کہ تم بھی کمال کرتے ہو، یہ کوئی بیوی تھوڑی ہے۔ سابق کار یعنی موجودہ ٹرک کی پشت پر تازہ پینٹ کی ہوئی ہدایت چل رے چھکڑے تینوں رب دی آس پر انہوں نے اسی وقت پجارا پھروا دیا۔ دوسرے فقرے پر بھی انہیں اعتراض تھا۔ اس میں جگت یار یعنی پپو یار کو ہدایت کی گئی تھی کہ تنگ نہ کرے۔ چودھری کرم الدین پینٹر نے سمجھوتے کے لہجے میں کہا کہ جناب عالی، اگر آپ کو یہ نام پسند نہیں تو اپنی طرف کا کوئی دل پسند نام لکھوا لیجئے۔ اسی طرح انہوں نے اس رسوائے زمانہ شعر پر بھی سفیدہ پھروا دیا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس حذف و اصلاح کے بعد بھی جو کچھ باقی رہ گیا وہ خدا کا منظور ہو تو ہو، انہیں قطعاً منظور نہیں تھا، لیکن بے ہنگم باڈی سے قطع نظر ری بورنگ کے بعد جب وہ چلی تو ساری کوفت دور ہو گئی۔ اب وہ سٹارٹ ہونے اور چلنے میں ایسی غیر ضروری اور بے محل پھرتی اور نمائشی چستی دکھانے لگی جیسے ریٹائرڈ لوگ ملازمت میں توسیع سے پہلے یا بعض بڈھے دوسری شادی کے بعد دکھاتے ہیں۔ باتھ روم میں بھی جاگنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں، سینے پر 2 سیڑھیاں پھلانگتے چڑھتے ہیں۔ پہلے دن صبح 9 بجے سے شام کے 6 بجے تک اس ٹرک نما کار یا کار نما ٹرک سے لکڑی کی ڈیلیوری ہوتی رہی۔ کار کی دن بھر کی آمدن یعنی 45 روپے جو آج کے 450 روپے کے برابر تھے کو پہلے انہوں نے 30 دن اور بعد میں 365 سے ضرب دیا تو حاصل ضرب 16,425 روپے نکلا۔ دل نے کہا جب کہ کار کی کل قیمت 3,483 روپے لی ہے، پگلے اسے حاصل ضرب نہ کہو، حاصل زندگی کہو۔ وہ بڑی دیر تک پچھتایا کیے کہ کیسی حماقت کی، اسے بہت پہلے کار کو ٹرک میں کیوں نہ تبدیل کروا لیا، مگر ہر حماقت کا ایک وقت معین ہے، معن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں آیا اور بے ساختہ مسکرا دیے۔